پاکستان فورسز نے افغان جاسوس کو ہلاک کر دیا ہے. بخاری صاحب, سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے 11 جنوری کو افغانستان سے فرار ہوتے ہوئے افغان جاسوس کو ہلاک کر دیا. بخاری صاحب, اب جو منظرنامہ بن رہا ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ آگے مزید کشیدگی کی طرف بڑھیں گے. اگر دیکھا جائے تو دونوں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے کسی بھی قسم کی کشیدگی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی آئیڈیل نہیں رہے. جی. اور اگر آپ کو میں بہت پیچھے لے جاؤں تو پاکستان کی جو مارز وجود میں آیا تھا اس کی جس ایک ملک نے مخالفت کی تھی اس کا نام افغانستان ہے. یہ ہسٹری ہے. جی. اس کے بعد سے برٹنس کی پوری ایک تاریخ ہے. اگر آپ بتائیں کون سی ایسی دہائی ہے جس میں ہمارے تعلقات آئیڈیل رہے ہوں. لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کی گمبھیریت اور اس کی خوفناکی جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے. دیکھیے, بھارت کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کی تاریخ کوئی بہت آسن نہیں ہے. انڈیا ہیز آلویز بین سائیڈنگ اگینسٹ دا ہسٹری. جی. ان کے لمبے عرصے تک تعلقات رہے شمالی اتحاد کے ساتھ. اور ہمارے تعلقات کی نوعیت یہ تھے کہ ہم ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ تھے. پھر طالبان کے ساتھ تو ہماری اتنی لمبی تاریخ ہے, وہ جہاد روس کے خلاف ہو تو ہم طالبان کے ساتھ ہیں, اپنے بندے شہید کروا رہے ہیں. وہ امریکہ کے خلاف ہو تو ہم طالبان کے ساتھ ہیں. وہ مذاکرات ہو رہے ہوں طالبان کے دوحہ کے اندر تو ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ جب معاہدہ ہونے لگا تو امریکہ اور طالبان دونوں نے پاکستان کو مائنس کر دیا. تو یہ تاریخ کو اگر آپ ریکال کریں گے تو بہت بری ہے تاریخ. لیکن جو خطرہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ یہ جو تلخی ہے اس کا فائدہ ہندوستان اٹھا لے. جی بالکل. ہندوستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کو بلیڈ کرایا جائے. میں متعدد بار کہہ چکا ہوں یہاں کہ اس نے ایسے کارنامے کیے ہیں. اس نے 18 قونصل خانے کھول لیے تھے پاکستان افغان بارڈر کے ساتھ کے علاقوں میں, اور وہ کس مقصد کے لیے تھے وہ ساری دنیا کو پتا ہے. جتنی مفرور قیادت ہے بلوچستان کی جو علیحدگی پسند اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ بھارت میں. ایک وقت تھا جب سپن بولدک کے علاقے میں ہندوستان کی ایجنسی رو, افغانستان کی ایجنسی NDS اور CIA یہ مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے تھے. انفلٹریٹرز کو بھیجتے تھے چمن کے راستے افغانستان میں CPAC کو تباہ کرنے کے لیے, اور اس طرف بھیجتے تھے یہاں پر تخریب کاری کے لیے. آپ کو یاد ہوگا پوری تاریخ ہے, 3 آپریشن کرنے پڑے ہمیں میجر ملٹری کے اس فتنے سے جان چھڑانے کے لیے. اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے, ہماری لیڈرشپ کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم طالبان کو یعنی بھارت کے ہتھے نہ چڑھنے دیں. TTP کے ساتھ ہماری مشکلات ہیں, TTP کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری نہیں آ رہی ہے. بخاری صاحب, جس طرح سے افغان طالبان TTP کو سپورٹ کرتے ہیں یا پاکستان میں جو شرپسند عناصر ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے افغان طالبان سے کہ بھارت کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ریسنٹلی, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بھارت ان کو واقعی استعمال کرے پاکستان کے اگینسٹ؟ بھارت کوئی موقع جانے نہیں دے گا. یہ اب افغان لیڈرشپ پر منحصر ہے کہ وہ وزڈم کا مظاہرہ کریں, وہ ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کریں اور ہندوستان کو اس صورتحال سے فائدہ نہ اٹھانے دیں. لیکن مجھے بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے, ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں کہ TTP کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت جو ہے اس کا پس منظر ہے. جی بالکل. ہم نے یہ پیشکش 2 مرتبہ کی تھی TTP کی لیڈرشپ کو, اور آپ کو یاد ہوگا ایک سیریز آف مذاکرات ہوئے تھے. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی آن بورڈ تھی, پاکستان کی فوج بھی آن بورڈ تھی, پاکستان کی پولیٹیکل قیادت بھی آن بورڈ تھی. لیکن بیکاز آف دا ٹف ایٹیٹیوڈ آف دا TTP یہ مذاکرات پھر ختم کر دیے گئے تھے. اس کے بعد KPK کی گورنمنٹ نے مذاکرات کی سیریز کی ان کے ساتھ, جس میں جو آج بیرسٹر صاحب جو چاہتے ہیں بہت, یہ اس کو کوارڈینیٹ کرتے تھے. لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. ہماری شکایت یہ ہے کابل گورنمنٹ سے, ہم نے پہلے ان سے کہا کہ ان کو آپ ایسے کریں کہ بارڈر پاکستان افغان بارڈر سے پیچھے ہٹا کے کسی بھی صوبے میں آپ بسا لیں, کیونکہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی ہے. ہم نے ان سے کہا تھا ہتھیار پھینک دیں, پاکستان کا جو آئین ہے اس کے ساتھ اپنی ایلیجنس جو ہے کمٹ کریں اور واپس آ جائیں. انہوں نے کہا نہ ہم ہتھیار پھینکیں گے نہ پاکستان کے آئین کو مانیں گے. تو ہم نے کہا گو ٹو دا ہیل, جائیں جہنم میں. لیکن افغانستان نے یہ بھی نہیں کیا. کوشش کی انہوں نے ان کو بسانے کی, لیکن وہ پھر وہاں سے مائیگریٹ کر کے پاکستان افغان بارڈر کے ساتھ آ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں ان کے بہت سارے انٹرسٹ جو ہیں
وہ وابستہ ہے. جی اسمگلنگ اکراس دا بارڈر ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کون اس کے بینیفیشریز ہیں. نارکوٹکس, ویپنس, اچھا یہ اور پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ جو امریکہ اتنا بڑا اسلحے کے انبار, مطلب ہے انبار چھوٹا لفظ ہے, چھوڑ گیا. ہاں جی, وہ عربی ہمیں بتا رہے تھے کہ 7.2 بلین ڈالر کے جو ہتھیار چھوڑ گیا, وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. کیوں کرنے دینے چاہیے یہ ہمارے خلاف استعمال؟ کابل گورنمنٹ کو یہ کرنا پڑے گا. ہم اگر بھارت کو اس میں آنے سے روک سکے تو ٹی ٹی پی کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. یہ اتنی کیپیسٹی ہم میں ہے. بالکل پاکستان کی مسلح افواج بار بار اس کا اعادہ بھی کر چکی ہے. بالکل. افغان طالبان کو یقینی طور پر مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالنا چاہیے, کیونکہ افغانستان جو ہے پاکستان پہ کافی زیادہ ڈیپینڈنٹ بھی ہے. افغانستان کے مفادات ہم سے وابستہ ہیں. جی, اگر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہو جائے, اگر ہمارے ساتھ ان کے جو تجارتی روابط ہیں ختم ہو جائیں, اگر یہ روٹ بند ہو جائے تو لینڈ لاک کنٹری ہے, کیونکہ ایران نہیں جا سکتے. ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کی نوعیت بہت شدید ہے. تو اس لیے افغانستان کی کابل گورنمنٹ کو, جو طالبان کی حکومت ہے, انہیں سوچ بچار سے کام لے کے ان تعلقات کو مزید خراب ہونے دینے اور بھارت کو اس سے فائدہ اٹھانے کو خراب نہیں کرنا چاہیے. غزہ جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے. بخاری صاحب, اب جنگ بندی کا مسودہ جو ہے وہ اسرائیل کو بھی بھجوا دیا گیا ہے, حماس کو بھی بھجوا دیا گیا ہے. اب کیا لگ رہا ہے, ایک مثبت پیش رفت تو اس مذاکرات میں ہوئی ہے؟ امید کی ایک کرن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہوئی ہے یقینی طور پر, لیکن اس امید کے پیدا ہونے تک کتنا گھمبیر سفر ہے, کتنی جانوں کا نذرانہ دیا گیا ہے, کتنے لوگ اپاہج ہو گئے ہیں. وہ مجھے شعر یاد آتا ہے غالب کا کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک, خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. آپ یہ دیکھیے کہ اس نہج تک پہنچتے پہنچتے کتنے فلسطینیوں کی جانیں گئی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس بیٹر لیٹ دین نیور. اگر اس سے جنگ بند ہو سکتی ہے, اس سے اگر اسرائیلی فوجیں غزہ سے واپس جا سکتی ہیں, اس سے اگر فلسطین کو ایک ریاست کا حق دے دیا جاتا ہے, یونائٹڈ نیشن میں ان کی نمائندگی ہو جاتی ہے, تو اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل. قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے بھی, اپنی آزادی کو بچانے کے لیے بھی. جانوں کے نذرانے دینا یہ قوموں کا ہی کام ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر یہ حقوق ان کو دے دیے جاتے ہیں اور ایک سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے جس سے امن قائم ہو جائے وہاں پر, اور لوگ اپنے گھروں کو واپس آ سکیں, تو میرے خیال سے اس سے بہتر کوئی سلوشن ہو نہیں سکتا. ابھی بھی اس کے اندر جو اسرائیلی وزیر خارجہ کے ہیں غالباً, جی اسرائیلی وزیر خارجہ صاحب اپنے مطلب کی بات نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو اس وقت اس لیے درگزر کرتے ہیں کہ اگر معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اس لیے کہ ٹرمپ صاحب نے بھی دھمکیاں دی ہوئی ہیں, بائیڈن صاحب نے وعدے کیے ہوئے تھے بہت سارے, وہ پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ تو کوئی نہیں جانتا, لیکن یہ ابتدا اچھی ہے. بالکل, ابتدا اچھی ہے. مذاکرات میں ایک مثبت پیش رفت بھی ان مذاکرات میں ہوئی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.